عن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ حاذی جبریل یقری علیک السلام وقال علیہ السلام ورحمۃ اللہ فإنه یرا ما لا ارى۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اے عائشہ یہ جبریل آئے ہیں اور تم کو سلام عرض کرتے ہیں۔ عائشہ میری طرف سے بھی ان کو سلام اور اللہ کی رحمت فرما دیجیے، جواب دیجیے میری طرف سے، لیکن وہ تو ہم کو دیکھنے لگے، ہم ان کو نہیں دیکھتے نہ والے۔ تو ازواج مطہرات جو اہل بیت اللہ کے رسول کے ہیں ان میں سب سے پہلا مقام تو ازواج مطہرات۔ تو یہ جو غلط قسم کا فرقہ ہے اس نے ازواج مطہرات میں نکال کر پھینک دیا، اس لیے سنانے کی ضرورت پڑتی ہے ازواج مطہرات کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہا ہے وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہی ہیں، فرما اللہ تعالیٰ۔ ماں کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ دیکھو، اور پھر یہ آگے بڑھ کے انہوں نے کہا کہ عائشہ مرتد ہو گئی، دین سے پھر گئی تھی۔ دیکھو ایک جو غلط قسم کا فرقہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ عائشہ مرتد ہو گئی تھی۔ عائشہ مرتد ہوئی تو ہم کب ایمان والے ہو سکتے ہیں بتاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی ذات ایمان والوں پر ان کی جان سے زیادہ اہم، اور اس کی بیویاں نبی کی مائیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہا ہے، یہ ہمارا خیال نہیں ہے، کسی کا خیال نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، سمجھا؟ تو بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں، فضائل میں ساری حدیثیں آ سکتی ہیں، لیکن یہاں تو کون سی حدیث سنا جا رہی ہیں آپ کو؟ صحیح بخاری۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول جو ہے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے کہ میری طرف سے سلام عرض کیجیے عائشہ۔ کیا مقام ہو سکتا ہے معلوم؟ ایسے عائشہ کریں اللہ کے رسول میری طرف سے ان کو سلام سنا دیجیے، میرا جواب دیجیے، لیکن وہ تو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ سکتے نہیں نا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریتک فی المنام ثلاث لیال جاء ملک فی حریر فی سرقۃ من حریر قال هذه امرأة فكشفت عن وجهك فإذا أنت هي وقلت لو أن هذا من عند الله ليمضي۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتہ 3 رات مسلسل جو ہے مجھے تیری آیا، خواب میں آ کر جو ہے ایک ریشم کے کپڑے پر جو ہے اپنی تیری تصویر لا کے مجھے دکھاتا تھا، میں اس کو وہ جو ہے اس کو پلٹ کر دیکھتا ہوں، تو اندر تھی، اندر تصویر جو ہے ایک ریشم کپڑا لے کے آتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ آپ کی بیوی ہے، میں اس کو نکال کر دیکھا تو اس کی تیری صورت تھی، اس کے اندر تیری تصویر تھی، تو میں کہتا اس فرشتے سے کہتا ہے اگر اللہ کی مرضی ہے تو ہو جائے گا کام، اللہ نے اگر اللہ کا ارادہ ایسا ہے تو شادی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول کو جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے پیغام دیا اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو مکہ میں ابھی اللہ کی ہجرت نہیں کی، تو اس وقت حضرت عائشہ کا نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کی رخصتی بھی کب؟ 3 سال کے بعد وہاں مکہ میں رہی، اللہ کی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، تو اس کے بعد ہی ہجرت کر کے آ گئے۔ تو یہی ایک اللہ کے رسول کی بیوی ہے جو کنواری حالت میں آپ نے نکاح کر لیا، باقی ساری عورتیں بیوہ تھیں، تمام جتنے ان سے کر لیا اللہ کے رسول۔ سوچو الزام کرنے والے لوگ جتنی بھی تھی سب بیوہ ہو گئی تھی، ان سے آپ نے نکاح فرمایا تھا۔ تو کل آپ نے بتایا تھا میں کہ آپ کی جو ہے 11 نکاح جو ہوئے سب جو ہے نفسانی خواہشات پر نہیں ہوئے، بلکہ صرف دین کے نقطہ نظر سے بھی، اور وہ بھی اللہ کا حکم پانے کے بعد آپ نے کیا، ایسا نہیں کیا۔ 25 سال کے اللہ کے رسول نے 40 سال کی بوڑھی عورت جو 2 مرتبہ ہوئی اسے کون کرے گا بولو، جبکہ اتنی عورتیں مل سکتی ہیں آپ کو اللہ کے۔ پھر اس کے بعد ان کا اور ایک ہی بیوی پر ہے 25 سال سے لے کے 50 سال تک ایک ہی بیوی پر ہے اللہ کے رسول، اور ویسے نفرس نوز باللہ اگر ہوتے جیسے لوگ الزام لگاتے ہوتے تو، اور دوسری کرتے تھے نا، 25 سال تک ایک ہی بیوی پر رہے وہ بوڑھی عورت پر، پھر اس کے بعد ان کا انتقال اور ایک بوڑھی عورت 50 سال کی بوڑھی عورت، وہ بھی بیوہ عورت سے کر لیا آپ۔ پھر عائشہ سے ہجرت کرنے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا، کیونکہ ابھی جو ہے وہ بالغ نہیں ہوئی تھی، تو یہاں جانے کے بعد ان کو بلوغ ہو گیا، بلوغ ہونے کے بعد ان کو وہاں لا کے ان کی والدہ ان کو اللہ کی رخصتی کر دی۔ تو سب اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے نکاح ہوئے۔ اور ایک ایسی لڑکی جو بالکل ہوشیار، تو حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے
عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشتکل اصحاب وسلم حدیث الا وجدنا عند عائشہ علما. ہمیں جب بھی کسی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسئلے میں کوئی دشواری پیش آتی اس کا حل وہاں مل جاتا تھا. جو بھی مسئلہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا کیا کرنا چاہیے, اللہ کے کیا کیے ہیں, الا وجدنا عند عائشہ علما, ہم نے عائشہ کے پاس اس کا علم پایا. دیکھ رہے ہیں آپ. تو اللہ کے رسول کے جو ہے چلے جانے کے بعد جو ہے تقریباً 63 سال 18 سال 20 سال 45 سال نہیں ہوتے, 45 سال رہ کر امت کو اللہ کے رسول کے علوم سے سیراب کرتے تھے. انتہائی کیا قلمند دانا اور پھر فصیحہ بلیغہ تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, بہت ہوشیار تھی. اللہ کے رسول کو تمام جو ہے علوم نبوت کو آپ نے جذب کر لیا. تو اس لیے تمام صحابہ کرام جب دیکھیں کچھ بھی پرابلم آئے تو جا کے دیکھیں. تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ تمام کھانوں کے در وہاں یہاں جیسا ہمارے پاس بریانی ہے, بریانی پکائے بس لو سب نہیں ہمارے پاس تو وہاں کھانا عرب کھانا سرید ہوتا ہے. سرید میں روٹیاں چور کے روٹیاں گوشت کا سالن ڈالتے ہیں, ہوتا ہے چور. یہاں ہم چاول ڈالتے ہیں روٹیاں ڈالتے ہیں, ہوتا ہے فرق. اس پر گوشت کے ٹکڑے ڈالتے ہیں, گوشت روٹی کے ٹکڑے گوشت چھوڑوں میں ڈبا کر اس کو روٹیاں ڈالتے ہیں, اس کو سرید کہتے ہیں. وہ عرب کا سب سے اعلیٰ درجے کا کھانا ہوتا ہے. تو سرید کو جو فضیلت ہے کھانوں میں ویسی عائشہ کو فضیلت ساری عورتوں. سرید کو جو فضیلت ہے سارے کھانوں میں وہی فضیلت جو ہے عائشہ کو الگ. پھر فرمایا کہ فرشتہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی بیوی ہے. عائشہ تمہاری بیوی ہے دنیا اور آخرت کی. تو جو ازواج آپ کو دنیا میں ہیں یہ سب کل آخرت میں اللہ کے رسول کی بیویاں بننے والے معلوم. تو کچھ معمولی ان کا درجہ نہیں ہے, امت کی مائیں ہیں. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اسی کم عمر کی شادی کر لیے, وہ لیے. جو حقیقت ہے اس کو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ کے تو نفس نفاذ کے تو نہیں کیے, اللہ کے حکم کیے ہیں. اور پوری تمام احادیث سے بالکل ثابت ہے. ایک ایسی جو غیر مقلد نہیں, وہ 9 سال میں نہیں ہوئی شادی, 25 سال کے بیٹھا کہاں سے لاتا, وہ الٹا سب حدیثوں کو انکار کرنا ہوتا. حدیثوں کو انکار کیا کہ ایسے ویسے لا کے وہ غلط ہی ہے, وہ 9 سال میں جو شادی غلط ہے, 6 سال میں شادی غلط ہے, وہ 9 سال میں رخصتی سب غلط بیٹھے. یہ حدیث آپ بول رہے ہیں, ہمیں کیا بول رہے ہیں, اتنی دن انکار کرنا پڑا اس کو. دین کے حقائق کو تم ہضم نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارا دماغ خراب ہے. جن لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے نا, ان کی فکر خراب ہو جاتی ہے. اس میں کیا ہے, ان کو ایک صاحب نے کیا لکھا, نہیں وہ جلدی پیوبرٹی ہو 9 سال میں گرم ممالک میں بالغ ہو جاتی ہے. بلوغ کب ہوتا ہے, ماہواری سے ہو جاتی ہے 9 10 11 12 15 تک ہو جاتی ہے, جلدی ہو گئی. تو کچھ لوگوں نے بیماری پریکاش پیوبرٹی کا لکھا, پریکاش وہ تو ایک بیماری ہے. شی واز ہیلدی ناٹ, کچھ بیماری نہیں تھی ان کو, معلوم ہے نہیں بیماری کی جلدی ان کو بلوغ آ گیا, بیماری کی وجہ سے نہیں آیا تھا. شی واز اے کوئٹ ہیلدی لیڈی, معلوم ہے نہیں. کچھ تو کرنے جا رہے ہو, ارے جیسا ہے ویسا کرو بھائی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے چن کر آپ کو بیویاں دی تھی. یہ سب جتنے ازواج آپ کی تھیں اللہ نے چن کر آپ کو دی تھیں. یہ ہے حدیث میں. اپنے طور پر کچھ تو بھی اسے کہتی بھی اسے کریکٹ کرنے ہو مت کرنے کے لوگ. ایک لوگ کتاب بھی لکھا ہو, نہیں وہ غلطی ہے, وہ 9 سال 20 عمر غلط ہے, کتاب لکھا. ایسا کیسا ہو سکتا ہے, 9 سال کی بچی سے نکاح کیسا ہو سکتا ہے. اللہ کے جو 60 سال کی ہیں, 60 سال کے ہو 70, اسی لیے کیا کرنا ہے تیرے کو, اللہ کا حکم کر لیا. اور سب شادیاں کس لیے بھی تھی, وہ کل بولا تھا آپ کو, صرف جو ہے دین کے نقطہ نظر سے یہ آپ نے نکاح کیے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گویا ایک طالب علم کی طرح آپ کے پاس رہی, اور پورے علوم کو آپ نے جو سب سے وہ بھی ذرا عمر کے لحاظ سے تھے, لیکن جو بچہ پک اپ کر سکتے سے لوگ اس میں بولو. پھر لوگ آپ بھی سنتے ہیں بچہ کتنا ذہن نشین ہوتی کرتا ہے, ذہن بھی ہوتا ہے, یاد بھی رکھتا ہے, اس کا دماغ جو ہے بالکل خالی ہوتا ہے. یہ سب دنیا کے ذہنوں میں رہتے ہیں بچے. اب دیکھو 2 مرتبہ بیوہ ہو گئے, فلاں ہو گئے, ان کو کتنا یاد رہنا, کتنا ہونا. جو بالکل نوجوان اور ذہین آدمی اگر کوئی بات کو سنتا ہے تو یاد رکھ لیتا ہے. وہ پورے 9 سال کے جو مدینے کے تمام علوم اللہ کے نے جو بیان کیے سب ان کے ذہن میں تھے. تو ایسا کسی کو کسی کو حاصل نہیں تھی. جو فضیلت عائشہ کو حاصل تھی کسی کو حاصل نہیں تھی. اس لیے اللہ کے رسول بہت زیادہ آپ کو چاہتے.
تو الٹا سیدھا لوگ جو کرنے کی چیزیں غلط ہے. آپ جو ہے ویسے 6 سال میں نکاح ہوا تو اسلام میں نابالغ کا نکاح بھی جائز ہے. یہ سمجھو, یہ ایک پوائنٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ گورنمنٹ وہ کرتی ہے وہ سب ہمارے شریعت کے خلاف ہو. گورنمنٹ کے جو قانون ہے ہماری شریعت کے خلاف ہے. بہت سارے قانون فی الحال ہماری شریعت بنا رہی ہے انہیں, لیکن جو ہے نابالغ کا نکاح ان کی ولی کی وجہ سے ہونے والا. آپ سوچ رہے آدمی کیا کرنا ہوا, میری بیٹی لے میرے کریں گے, لے کیا کر لیتے ہیں, بعد میں دونوں بلوغ نہیں بدرے سے. تو یہ اسلام میں اس کو منع نہیں کیا گیا. آپ جو والدین ہیں یا سرپرست سے سوچتے ہیں بہتر ہے سر کو چھوڑیں گے لوگ کر رہے, اچھا ہے, بری بات نہیں ہے, بری بات نہیں اس کے اندر اسلام کے اندر. بالغ مت پھر وہ اپنا دونوں مل کر رہ سکتے. تو یہ پوائنٹ ہے یہاں. تو نکاح تو نابالغ کی حالت میں بات. ہاں بلوغ ہونے کے بعد جو ہے ان کو جو ہے اللہ کے پاس بھیجا گیا. یہ حدیثوں کی روشنی میں ہے. اب تمہیں کیا کرنا, الٹا سیدھا بنانے کی کوشش کیے لوگا, حدیثوں کو انکار کرنا پڑا ان لوگوں. حدیثوں کو انکار کر کے ایسا ویسا 20 سال 22-25 سال میں نکاح ہوا, ایسا الٹا سیدھا لکھے کچھ بھی بات جمی نہیں معلوم ہے نہیں. تو پہلے سے لے کے آج تک یہ پہلے شروع کی کتابوں سے لے کے آج تک حدیث اور تمام کتابوں میں یہ ہے کہ جو ہے آپ کو جو ہے 9 سال میں رخصتی ہوئی, اور پھر اللہ کے مدینے میں 9 سال رہے. 18 سال کی عمر تھی کہ اللہ کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. تو 18 سال سے لے کے 63 سال تک 40 سال تک تقریباً امت کو اپنے علوم سے فیراست کرتے رہے. تو صحیح نقطہ نظر لوگوں کو نہیں ہے کر کے ہم آپ کو پیش کرنا پڑا سب بات. اور یہ چونکہ اللہ کے اہل بیت, اللہ کے اہل بیت, کچھ لوگوں نے اہل بیت سے نکال دیا, کچھ لوگوں نے مرتد بنا دیا, کچھ لوگوں نے 25 سال کے بنا دیا. ارے اتنا کلیئر کٹ احادیث کی روشنی میں بات کرو, تم قرآن کی روشنی میں بات کرو. تو لوگ جو ہے قرآن حدیث ہضم نہیں ہو رہا ہے معلوم نہیں. مزاج جتنا بگڑا ہوا ہے لوگوں کا, کچھ تو کرنے جا رہے ہیں اس کو. تو میرا ہمارا کام تو آپ کے سامنے صحیح بات کو پیش کرنا ہے. یہ حقیقت ہے بنت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ کے رسول جو ہے سب سے زیادہ چاہنے والے تھے آپ کو, جو ہے کیونکہ اتنی ذہین تھی, سارے علوم کو جذب کرنے والی تھی, بلکہ اللہ کی چاہتے تھے. صرف چاہنا ایسا اس کے لحاظ سے نہیں چاہتے تھے. تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا کہ امت کو جو ہے 40 سال تک اللہ کے جانے کے بعد جو ہے جو ایسے ایسے مسائل کیا معلوم, اندر کے مسائل کیا معلوم تھے, کسی کو معلوم ہوتے, سب بتائیں. مجھے معلوم ہے اللہ کے ساتھ ہر وقت اللہ کے, اکثر اللہ کے سفر میں جاتے تو قرآن ڈالتے تھے. تو جو اسپار بھی اکثر حضرت عائشہ ساتھ تھی, وہ آیت حجاب اتری, وہ جو ہے عفق کے بارے میں آیت اتری, اور سورہ نور کی 10 آیتیں تو آپ کے بارے میں اتری معلوم ہے. سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آپ کے لیے جو ہے آپ کی پاک دامنی پر 10 آیتیں اتاری معلوم ہے. کس طرح سے اترتے ہیں حیران دیجیے گے. 10 آیتیں قرآن جب اللہ کے گئی تھی وہاں پر تو سب لوگ دیکھے, اللہ کے بولے تھے ایک صحابی کو, صفوان بن معطل کو, کہ دیکھو تم جو ہے سب چیزیں کہ آگے گری پڑی تو لے کر آؤ. تو آپ صبح سے پہلے نکل گئے اللہ کے رسول. تو حضرت عائشہ ضرورت کے لیے گئی تھی, وہاں ہاتھ ٹوٹ گیا تھا. وہ سب تلاش کرتے اکیلی آنے تک جو ہے دیر ہو گئی, لیکن سب قافلہ جا چکا ہے نا. تو ان کا جو اونٹ تھا بالکل ہلکی تھے نا, 9 سال کی بچی کتنے 10 سال کی تھی ہو سکتی. انہوں نے کیا سمجھے, اونٹ کے اندر بیٹھے ہی سمجھ کے اوپر ایسا یہ رکھنا ہو, کجاوا ہوتا نا, کجاوے میں بیٹھی سمجھ کے اونٹ چلا دیا گیا. اونٹ بھی چلا گیا, میں سب چلے گئے تو کیا کرنا. تو کہاں قافلہ تھا وہاں جا کے بیٹھ گئی, چادر اڑ کے بیٹھ گئی. اب وہ صحابی آ کے سب تلاش کر رہے تھے کیا بھی گری پڑی, دیکھے وہ ایک عورت بیٹھی, پہلے پردہ نہیں تھا نا, پردے کیا کام نہیں آج دیکھی تھی. تو انہاں لینا جو پڑے کیا مار, قافلہ چلا گیا. ارے ایسی بات ہے. تو ٹھہرو بولتے جا کے اونٹ لا کے, اونٹ ٹھہرا, عائشہ بیٹھی, ان کو لے کے 2-3 مل ہی گئے تھے, ہوتا جلدی لے کے گئے. اب وہ جو منافقین نے ان کو شروع کر دیا, دیکھو نبی کی بیوی ایک غیر عورت غیر مل ساتھ آ گئی ہے. کیا معلوم, بالکل بھولی بالی بالکل نیک عورت, کیا معلوم ہو سکتا ہے یہ لوگ اس کریں سب. کتنے دن جو ہے سب یہ سب افواہیں پھیلتی رہی, بات معلوم نہیں. اللہ کے رسول آپ بولے ایسا چلے ایسا چلے, میں بولی یہ کیا بولوں, اگر میں بولوں تو میں گھر والے وہاں سے بولوں گا, بولتا اے اپنے گھر والے یہ کرتے ہیں جو نا, کون بھی اصل کرنے والے. عمر صدیق بولے, عمر صدیق بولے اپنی بیٹی کی طرفداری کرتے ہیں. اللہ کے رسول بھی ذرا پریشان رہے. اب عائشہ پتہ نہیں, یہ دیکھو پہلے حضرت عائشہ بولتی ہیں کہ پہلے بیت الخلا گھر میں نہیں بنے تھے, بیت الخلا باہر بنے تھے, ہم جا رہے تھے تو ایک عورت ساتھ آ رہی تھی ان کی. تو ان کا بیٹا وہ سب پھیلا رکھا نہیں, اس رشتے ایک دم پیر الجھ رشتے, بولے اب بولتا ہے نا ہمیں ماٹھی میلا بولتے ہیں سر نہیں, ویسا جو ہے مسٹیک منہ مٹی پڑ کر ایسا کیوں بول رہی ہیں, مسٹیک کو بولے
تجھے معلوم نہیں وہاں انہیں کیا بول رہا انہیں؟ ارے ایسا نیوز پھیلا رہا انہیں نبی کی بھی ایسا. ارے تو انہوں بولے کہ میں پیخانہ کرنا سب بھول کے چھوڑنا, میں قضا دینا بھول کے آ گئی. تو اللہ کو بولی میں کیا, تو اللہ کو ذرا سا کھینچے ہوئے تھے, اپنے والدین کو بولی تم بولو. کیا بیٹوں بولی میری بولوں بیٹی تیرے بارے میں, ہاں اپنی ماں کو بول تم بولو اللہ کے رسول کے سب بات, میں کیا بولوں, ہمیں کیسا بول سکتے ہیں. پھر اللہ کے رسول جو ہے آئے بیٹھے وہاں سے جو ہے عائشہ ایسے ایسے لوگ نیوز پھیلا رہے ہیں, اگر تجھ سے غلطی ہوئی تو اللہ سے معافی مانگ, اگر نہیں ہوئی تو جو ہے اللہ معاف کرنے والا ہے. بولے کہ اگر میں بولوں میں پاک ہوں تو تم لوگ میرا یقین نہیں کرو گے, اللہ کرنے والا ہے. بہت جو ہے ایک دم پاک رہا. ابھی اللہ کو بیٹھے ہوئے تھے کیسے ایک دم جو ہے روحی کا جو یہ ہوتا ہے نا ماحول, ایک دم ایسا نیند سے آ گئی, سب دن چپ بیٹھ رہے ہیں. وہی تو ابھی آواز بھی سن رہی ہے ایک دم اللہ. سورہ نور کی آیت, جو لوگ اس طرح کا طوفان, یہ جو ہے گروہ ہے ان کو کوڑے لگایا جائے, معلوم تم اس کو برا مت سمجھو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. آسمان سے وہی آنا کس کی واسطے آ سکتی, کوئی معمولی نہیں سوچو. قرآن کے اندر, وہ قرآن ہمیشہ رہنے والا قرآن ہے, اس کے اندر جو ہے 10 آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. یہ بہت بڑی جو ہے کہ جھوٹے لوگ ہیں, ہاں ان کو جو ہے سزا دی جائے. تو جو لوگ کر رہے تھے ان کو سزا دی. عائشہ کی برات, تو وہ لیکن میں اتنا اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتی کہ اللہ آسمان سے نازل کریں گے تو مجھے کیا معلوم. تو یہ مقام ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا. اور یہ جھوٹے لوگ اصول کرتے رہے, اب بھی کر رہے ہیں. جو جھوٹے لوگ تھے نا وہ وقت کیے, ہاں اب بھی تک بھی جو ہے کیا عائشہ حضرت علی سے حضرت سے لڑنے کہاں گئی تھی انہوں, حضرت علی کو بول رہا ہوں تمہیں خلیفہ بنے نا, وہ بدلا لے اس کو, عثمان رضی اللہ عنہ بدلا لے, اونٹ پر بیٹھی تھی. تو چل چھوڑ لگا انہیں, امت کی ماں ہے, میں امت کی ماں ہوں, میں بولتا ہوں ان کو بولنے گا. یہ 4 آدمی ایسے لوگ, یہ 20 کے لوگ جو تھے نا وہ بلوائی لوگ, ان کو قتل مارنا چاہیے. انہیں سمجھا رہے ہم کیا کرنا, بیماریت کے سر دیتے ہیں, انہوں ان کو مارے. تو جنگ جمل نے اونٹ پر بیٹھی تھی عائشہ رضی. تو تلی کو معلوم نہیں ہو رہا کیا چل رہا ہے, کہ آپس میں حضرت لڑی کی ان کی لڑائی نہیں ہے, کیا چل رہا ہے, دیکھتے رہتے ہیں. نہیں تو بہت بہادر تھے نظر, جا کو کیا کر, جا کو اونٹ کے پاؤں کاٹ پڑے, بیٹھ کے پڑے اونٹ تھل, کیا ماں کیا نہیں کیا ہوا ایسا ہوا. ارے باپ رے, چلو جاؤ تم کدھر جاؤ, کیا کرتا. میرے پورا کنٹرول میرے میں نہیں ہے, میں بدلہ لینے واسطے میں تیار ہوں. کنٹرول ابھی میرا پورا نہیں ہوا, میں کیا بدلا لے سکتا ہوں. اچھا جاؤ نظر آ گیا, نظر آ کر یہ ہوا ہے جنگ جمل, جنگ ہو گئی وہاں. لڑانے والے یہ چلو, یہ جو ہے نا روافظ لڑانے والے ہیں, ان کو یہ روافظ نے لڑا دیا. جو باقی تھے دیکھے تب کیا کرنا, دونوں لڑا چھوڑیں گے, لڑا ادھر وہ لڑائی ہونے نا بے مقصد, اور کسی کو پتہ نہیں کہ لڑائی کیا ہو رہی ہے, کون لڑ رہا ہے, یہ تک نہیں پتہ چلا. تو جنگ جمل جو ہوئی عائشہ جنگ بھی سے نہیں ہوا, انہوں لڑتے جا رہے ہیں, انہوں لڑتے آ رہے ہیں, کیا کرتے ہیں. پھر پہلی پریشانی کیا چل رہا ہے, لڑائی کس کی لڑائی چل رہی, کیوں ہو رہی ہے, ان کو پتہ نہیں چل رہا. بہادر تھے, آئے دیکھے کیا کرنا, پھڑ ہٹو جا کر اونٹ کی پاؤں کاٹ دیں, بیٹھ کے پڑا. پوچھے کیا ہو ماں, کیا ہے ایسا. ارے چلو میں کیا لڑنے آئی تھی, میں چپ بولنے آئی تھی تم کو, چلو جاؤ ادھر ان کا کھا دیا. اور پھر ان کو بہت ہو گیا, جو 20 لڑائی ہونے والے تھے, ارے یہاں تو ہمارا پلان فیل ہو گیا نا, چلو پھر جنگ صفین وہاں گھس گیا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عورت ماں بیٹھی, یہی لوگ لڑانے والے لوگ, معلوم ہے نہیں, انہوں لڑنا چاہتے ہیں, وہ لڑنا چاہتے, بیچ میں لڑکو یہ سب کرنا چاہ رہے تھے. تو بہرحال جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ کا اتنا مقام ہے دین کے, جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سب قرآن حدیث کے اندر موجود ہے. تو بے شمار احادیث ان کے ذریعے سے, حضرت عائشہ کے ذریعے سے ہیں, معلوم ہے بہت سارے احادیث حضرت عائشہ اس کی روایت کرنے والی ہیں, کوئی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.